السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ماں کی بد دعا اور اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ جانیں گے اور جانیں گے کہ ماں کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے، والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر آج آپ نے اس واقعہ کو بغیر اسکپ کیے پورا سن لیا تو انشاءاللہ آپ کو بے حساب فائدہ ہوگا۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لیں۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے درمیان آپ کو 3 ایسے فائدے بتائے جائیں گے جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریس تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریس اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی کہ اے جریس، اے جریس، آؤ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریس نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریس، اے جریس، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریس پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا، اور اسی طرح تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئی اور جریس کو آواز دی۔ جریس اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریس، تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریس کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسا ہی جریس پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریس کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریس کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریس کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا، اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریس نے کہا، بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریس نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریس کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور جریس کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز
ادا کی، اور اس کے بعد جریز نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ تو اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی، حیرانی ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریز، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریز نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ اور دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریز سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریز کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اور اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں۔